پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایسا واقعہ جن کے چرچے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جن کے نام سے آج بھی دشمن کانپتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا نام ہم لوگ بخوبی سنتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی میں آپ سنیں گے کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اقصی مسجد کو فتح کیا اور یروشلم کو فتح کیا، اور جب آپ کے پاس طاقت آئی اور حکومت آئی تو پھر آپ نے کس طرح انسانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، کس طرح آپ نے انسانوں کے بیچ میں رہ کر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیں۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ بغیر کسی دیری کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام اتہاس میں ان چند شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی بہادری، ایمانداری اور انصاف سے نہ صرف دشمنوں کو ہرایا بلکہ ان کے دل بھی جیتے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچے لیڈر کا کام صرف طاقت حاصل کرنا نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی اور انصاف کے لیے کام کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا اصلی نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کا جنم 1137 عیسوی میں عراق کے تقریز شہر میں ہوا۔ وہ ایک سادھارن اور دھارمک کرد پریوار سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایوب اور چاچا شریر کوہ دونوں بہادر اور سمجھدار تھے۔ ان دونوں نے صلاح الدین کی تربیت پر خاص دھیان دیا۔ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن اور اسلامی علم حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور رڑنیتی کے ہنر بھی سیکھ لیے۔ وہ نرم دل لیکن مضبوط ارادوں والے انسان تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا کریئر اپنے چاچا شیر کوہ کے ساتھ شروع کیا۔ شیر کوہ مصر میں فاطمیوں کے خلاف جنگ میں شامل تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ جنگ اور راجنیتی میں تجربہ حاصل کر سکیں۔ 1169 میں جب شیرکوہ کا انتقال ہوا تو صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ وہ اس وقت صرف 32 سال کے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کو نہ صرف دشمنوں سے بچایا بلکہ اسے مضبوط بھی بنایا۔ انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کر دیا اور مصر کو عباسی خلافت کے تحت لا کر اسلامی دنیا میں ایکتا کی بنیاد رکھی۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ مسلمانوں کو آپس کے جھگڑوں کو بھول کر ایک جٹ ہونا چاہیے۔ اس وقت یورپی فیوڈیسر صلیبی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش رچ رہی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد تھا یروشلم بیت المقدس پر قبضہ کرنا، جو مسلمانوں کے لیے پوتر جگہ ہے۔ کروسیڈر سیناؤں نے مسلمانوں پر کئی حملے کیے اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے مسلمانوں کو ایک جٹ کر اس ظلم کے خلاف لڑائی کا اعلان کیا۔ 3 کی جنگ 1187، یہ جنگ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ کروسیڈروں کا سامنا کیا۔ صلاح الدین نے اپنی قابلیت سے پانی کے راستوں کو بند کر دیا اور دشمن کو پیاسا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کروسیڈر فوج ہار گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی جیت ہوئی اور صلاح الدین نے یروشلم کو دشمنوں سے واپس لے لیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلاح الدین نے جس طرح کا انصاف اور رحمدلی دکھائی، اس نے انہیں دشمنوں کے بیچ بھی مہان بنا دیا۔ جب کروسیڈر یروشلم پر قبضہ کر چکے تھے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم اور قتل عام کیا، لیکن جب صلاح الدین نے یروشلم کو جیت لیا تو انہوں نے کسی بھی عیسائی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ہر ایک کو سرکشت واپس جانے کا موقع دیا۔ صلاح الدین کا یہ کردار ان کی انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فوجی لیڈر نہیں تھے بلکہ ایک سچے انسان تھے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف سے پیش آتے تھے، چاہے وہ دشمن ہو یا دوست۔ انہوں نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا، دشمنوں کے ساتھ بھی وہ انسانیت کا سلوک کرتے تھے۔ صلاح الدین نے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھا کہ ہر
انسان کو برابری کا حق ملنا چاہیے۔ صلاح الدین نے کبھی اپنی طاقت کا گھمنڈ نہیں کیا، وہ ایک سادگی پسند انسان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ہوا۔ جب ان کی موت ہوئی تو ان کے پاس نجی سمپتی کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام اور انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک ایسی لیڈر کی مثال ہیں جنہوں نے دشمنوں کو نہ صرف ہرایا بلکہ اپنے چرتر سے انہیں بھی پربھاوت کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان، انصاف اور کرونا ہو تو وہ سب سے مشکل حالات میں بھی جیت حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کا اصلی مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور انسانیت کو بڑھاوا دینا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم نے سنا کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کے ساتھ انصافی کا معاملہ کیا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی سلطان صلاح الدین ایوبی کی اسٹوری پسند آئی ہوگی، ان کے واقعہ یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے، پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ اس واقعے کو اور اس ویڈیو کو فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔